أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کے تحت گزشتہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور رب کریم کا اس کے بدلے 10 گنا 70 گنا اور 700 گنا دینے کا وعدہ. اور رب کریم یہ بھی فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے. یعنی راہ خدا میں جب ہم دیتے ہیں تو بظاہر ہمارے جیب سے نوٹیں کم ہوتی، ہمارے بینک بیلنس سے پیسے ہمیں نظر آتے ہیں کم ہو، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ تم جو ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو دیکھو تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو جو تم نے دیا تو ہم اس کا بدلہ تمہیں دیں گے، اور پھر گھاٹے میں نہیں رہو گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہیں اس سے بھی بڑھ کر عطا کریں گے جو تم نے ہماری راہ میں خرچ کیا. چوتھے پارے کی جو آیت میں نے تلاوت کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم ہرگز بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں خرچ نہ کرو. عزیزان گرامی، ہمارے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہے وہ ہمارا مال ہے. اصحاب رسول نبی پاک علیہ السلام کے ایسے جانشان تھے کہ وہ مال تو اپنی جگہ، اپنی اولاد اپنی جگہ، گھر بار اپنی جگہ، اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹتے تھے. یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا مقام کتنا بلند تھا. آج ہم صرف
ایک مال اللہ کی راہ میں دینے سے ہچکچاتے، پیچھے ہٹتے. ہم نے ہاتھ کو روک لیا، لیکن اصحاب رسول جو تھے وہ جان تک کے نذرانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ دے دیتے تھے. اور پھر رب کریم نے ایسا انہیں بدلا دیا کہ آج بھی محراب و منبر پر ان کا ذکر بلند و بالا ہے. آج بھی کتابوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں ان کا ذکر جو ہے وہ زندہ ہے. عزیزان گرامی، راہ خدا میں دینے کے حوالے سے کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے آج عرض کروں گا تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. اور جو لوگ شعبان کے آخر میں یا ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مال نکالتے، ان کا حوصلہ بڑھے، ان کا دل جو ہے اور بڑھے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ ماہ رمضان جیسے ہی قریب سے قریب ہوتا ان کی جان نکلتی ہے کہ اب اللہ کی راہ میں ہمیں زکات دینی ہوگی، اتنا لاکھ روپیہ ہمارا جو ہے وہ زکات میں چلا جائے گا، ہائے بینک بیلنس کم ہو جائے گا. ارے افسوس، یہ دیکھو کہ مال رب نے دیا، مال توفیق دی خرچ کرنے کی رب نے، اور پھر خرچ کرنے کے بعد تمہیں انعام بھی اللہ دے رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مال اسی نے دیا، خرچ کرو گے تو قبول بھی وہ فرمائے گا. اور قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. جب بھی ہم اللہ کی راہ میں چاہے 1 روپیہ بھی دے تو یہ دعا کرے، مولا اسے قبول فرما اور اس کے بدلے ہمیں ابدی نعمتوں سے جو ہے وہ مالا مال فرما. اب آئیے عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز کہ آدمی اللہ کی راہ میں دے تو اس میں دکھاوا نہ کرے. جب بھی اللہ کی راہ میں آپ دیکھیے، برا مت مانیے گا، سوشل میڈیا کا دور ہے. میں کسی برادری، کسی ویلفیئر یا کسی بھی سماجی ادارے کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن یہ بہت برا لگتا ہے کہ راشن کا تھیلا دیا اور دیتے وقت اتنی بڑی تصویر کھینچ لی، اخباروں میں دے دی، سوشل میڈیا پر چلا دی. آپ خود سوچئے کہ اس بیچارے لینے والے کا نفس کتنا مجروح ہوتا ہوگا کہ یار یہ دیکھو، ایک تو 2-5 ہزار کا تھیلا اس نے پکڑایا اور پورے شہر میں اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا. اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد مجبوری میں وہ راشن لینے کسی ادارے کے پاس جاتے اور اگر اس کی تصویر جو ہے یہ اخبارات میں یا سوشل میڈیا پر اگر چل گئی، آپ بتائیے اس عورت یا مرد کو کتنی شرمندگی ہوگی. وہ بیچاری گلیوں سے گزرے گی تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں زکات کھاتی ہے، یہ خیرات کا مال کھاتی ہے، یہ معاذ اللہ صدقے لیتی. آدمی جا رہا ہوگا، عجیب نظر سے دیکھیں گے، یہ زکات، ارے اس کو کیا پتا یہ بیچارہ کتنا مجبور ہے، اس کو کتنی تکلیف ہے. ہاں، اس کے پاس اگر 30-40 لاکھ کا گھر ہے اور کھانے کو کچھ نہیں تو کیا یہ ٹائلیں کھائے گا؟ گھروں کے اندر جو بہترین ماربل لگا ہوا وہ کھائے گا؟ کیا وہ نل کے توڑ کے کھائے گا؟ کھانے کے لیے تو روٹی چاہیے. اب اس بیچارے کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، راشن کے لیے نہیں ہے، بیچارہ مستحق ہے، گھر پر تو ویسے ہی زکات نہیں ہوتی چاہے کتنے ہی لاکھ کا ہو. تو ایسے مسلمانوں کی پردہ پوشی کے لیے ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم خود جو ہے اپنے علاقے کے اندر معلومات رکھیں کہ فلاں بیچارہ غریب ہے، فلاں سفید پوش ہے. خاموشی سے تھیلا لے کر رات کے اندھیرے میں دروازہ بجا کر اس کے گھر میں دیتے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں نے پڑھا. امام جعفر صادق ایسا کرتے تھے کہ مدینے کے اندر آپ گھومتے دیکھتے تھے کون مستحق ہے. آپ کیا کرتے؟ کسی کو بلاتے نہیں تھے، رات اندھیری ہوتی تو نکلتے. اب اس وقت لائٹیں نہیں تھی، بالکل اندھیرا، مدینے کی گلیوں ایسے پیسے لپیٹ کر، جس کو ہم کہتے ہیں پڑیا بنا کر، ایسے اس کے گھر میں ایسے پھینک دیتے تھے.
دوسرے آگے مستحق کا گھر نظر آیا، آپ نے ایسے پڑیا بڑائی پیسے کی، وہ ایسے پھینک دی۔ جب امام جعفر صادق کا وصال ہوا تب یہ راز کھلا کہ آپ کے پیسے سے مدینے کے 100 گھرانے جو ہے وہ چلتے تھے۔ اب بتائیے اگر یہاں کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے، آپ بتائیے چونا پٹی کی تو خیر ہو جائے، ہمارے یہاں کوئی ایسا جو ہے وہ اللہ کا پیارا پیدا ہو جائے، خاموشی سے خدمت کرے، مدد کرے، آپ بتائیے مستحقین کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر، اور یہ حدیث پاک میں بھی آیا کہ رب کریم اس کو کتنا پسند کرتا، اور رب کریم جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس کی تعلیم دیتا اور فرمانے دیکھو یہ بہت بڑی طاقت ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ مولا کون سی طاقت؟ آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک، اللہ اکبر، حدیث نمبر 2959، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک، حدیث نمبر 3369، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی، نبی پاک علیہ السلام منبر پر بیٹھے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب رب کریم نے جو ہے زمین کو پیدا کیا، یعنی کائنات کے اندر جب زمین کو پیدا کیا تو زمین جو ہے وہ ان بیلنس ہونے لگی، ادھر سے اوپر نیچے ایسے زمین جو ہے وہ ہلنے لگی۔ تو رب کریم نے جو ہے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین کے اوپر رکھ دیا۔ اب جب رب کریم نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پہاڑ طاقتور وزنی، اس کو جب زمین پر رکھا تو زمین جو ہے وہ ٹھہر گئی، زمین جو ہے وہ ٹھہر گئی۔ عزیزان گرامی، جب زمین ٹھہری فرشتے سوچنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور پہاڑ ہے۔ رب کریم نے فوراً لوہے کو پیدا کیا۔ لوہا آپ جانتے ہیں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اب دیکھیے کہ پہلے آپ عرب شریف میں دیکھتے تھے پہاڑ ہی پہاڑ، آج اس جگہ پر آپ خوبصورت عمارتیں دیکھ رہے ہیں، آج اس جگہ پر خوبصورت جو ہے پروجیکٹ بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوہے سے سارا کام جو ہے وہ عزیزان گرامی پہاڑ کو چکنا چور۔ اب فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کی مخلوق میں لوہا یہ بہت طاقتور ہے۔ رب کریم نے جو ہے وہ آگ کو پیدا فرمایا۔ آگ آپ جانتے لوہے کو راکھ کر دیتی ہے، پسند کر دیتی ہے، اسے پگھلا دیتی۔ فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی مخلوق میں لگتا ہے آگ بہت طاقتور ہے۔ تو رب کریم نے پانی کو پیدا کیا۔ اب جب پانی کو پیدا کیا تو پانی آپ جانتے ہیں کہ آگ کو بھی بجھا دیتا، آگ کا نام و نشان ختم کرتا۔ فرشتے سمجھے اللہ کی مخلوق میں پانی جو ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ رب کریم نے پھر ہوا کو پیدا فرمایا۔ ہوا آپ جانتے ہیں پانی کو بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ سمندر میں اس کا نظارہ آپ بخوبی کر سکتے کہ کیسی ہوا میں طاقت کہ پانی کو اٹھا کے لہروں کی طرح کبھی ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہوا میں پیدا کی۔ اب فرشتے سوچنے لگے کہ اللہ کی مخلوق میں ہوا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ رب کریم فرماتا ہے فرشتوں، رب کریم تو سب جانتا کہ میرے ملائکہ کیا باتیں کر رہے، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، نہ زمین طاقتور ہے، نہ پہاڑ طاقتور ہے، نہ لوہا طاقتور ہے، نہ آگ طاقتور ہے، نہ پانی طاقتور ہے، نہ ہوا طاقتور ہے۔ طاقتور تو وہ چیز ہے کہ جب بندہ مومن ہماری راہ میں جو ہے سیدھے ہاتھ سے جب دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ سب سے زیادہ طاقتور۔ اب بتائیے کہ بندہ مومن چاہے غریب ہی ہو، خاموشی سے کسی غریب کو 5-10 روپیہ بھی اس نے دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، خاموشی کے ساتھ، بتائیے
اس کا ہاتھ کتنا طاقتور ہے، اس کا وہ صدقہ وہ کتنا پاورفل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بیچارے، ہمارا تو کام یہی ہے 11ویں 12ویں میں ہم بھی مانگتے رہتے، آپ نے دیکھا میں کہتا ہوں کہ جولیاں گھماتے رہتے، بیچارے آپ دیکھیے کیسی محبت ہے، وہ سے پاک کی محبت میں غریب ہے 20 روپیہ بھی ڈالے گا 10 روپیہ بھی ڈالے گا، یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ اور مجھے یہ کہا بھی جاتا کہ آپ اس کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی 10 روپیہ لے کے آئے گا تو شرم آئے گی کہ امام صاحب کو 10 روپے دیں گے نیاز کے لیے، امام صاحب کو اتنی بڑی محفل کے لیے 20 روپے دیں گے، شرم آئے گی۔ لیکن جب چولی گھومتی ہے، جمعے میں بھی آپ دیکھیے بیچارے غریب آدمی بھی نوکری پیشہ وہ بیچارہ 5-10 روپے ڈال دیتا۔ اللہ کے گھر میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، محفل میں مجھ غریب کا بھی حصہ ہو جائے، اور اگر اس کا اخلاص جو ہے وہ عزیزان گرامی بہت بہترین ہوا، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس غریب کو لاکھوں روپیہ دینے سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرمائے۔ یہ سب نیتوں کی بات ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں بار بار اور کہتا رہوں گا، کبھی کسی فقیر کو دے، کبھی کسی غریب کو دے تو اس سے یہ نہ کہیں کہ بابا دعا کرنا، ارے کوئی گاہک لگ جا روزی میں برکت ہو، نہیں نہیں، آپ جب بھی کسی کو دے چاہے 10 روپیہ بھی دے تو دے کر آسمان کی طرف کہے مولا اس لیے دیا کہ تو راضی ہو جائے، اس لیے دیا کہ تو راضی ہو جا۔ آپ بتائیے خزانے والا جس کا ہو جائے تو پھر سارے خزانے اسی کے، خزانے والا رب جو ہے اگر کسی کا ہو جائے تو سب جو ہے اسی کا۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی اس طرح جو ہے تصویریں کھچوا کر بیچارے غریبوں کو راشن دینا اور سوٹ کے پیس جو ہے بنا کر تصویریں کھچوا کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا نفس مجروح ہوتا ہے، ان کی عزت خراب ہوتی ہے۔ پوشیدہ طریقے سے دیں، خاموشی کے ساتھ دیں، اور عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں اگر آپ قربانی بھی کریں تو وہاں بھی کوشش کریں کہ کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ چاہے ایک بکرا قربان کرے، چاہے چھوٹی گائے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ کسی کے ساتھ حصہ داری کریں اور خاموشی سے بتا دیں، آپ جانتے، گھر والے جانتے اور آپ کا رب جانتا، آپ بتائیے آپ نے تو اس جانور کے اندر ایک حصہ لیا، میرا ایمان ہے اخلاص کے ساتھ دیں گے تو رب کریم مکمل گائے کا ثواب عطا فرمائے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک حصہ دیا تو کیا وہ ایک حصے پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گا؟ ارے نہیں نہیں، یہ تمہارا اخلاص ہے۔ تم ہماری راہ میں ایک حصہ بھی اگر دو گے تو دیکھنا ایسے نورانی سینگوں کے ساتھ وہ آئے گا اور پل صراط پر تمہیں بٹھا کر شان سے سلامتی سے پل صراط سے گزار کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ اخلاص کی بات ہے کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں دے تو اس نیت سے دے کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ تصنع، یہ انسان کے اعمال کو جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس سے آدمی جو ہے وہ الٹا خسارے میں پڑ جاتا اور رب کریم اس سے جو ہے وہ سخت ناراض ہوتا۔ اور حدیث پاک میں نے بارہا سنا ہے، ایک بار پھر سماعت کر لے، میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی ہو جائے۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ عمرے کرنے والے، یہ حج کرنے والے، یہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ تہجد پڑھنے والے، یہ قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، یہ حافظ قرآن، یہ جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے جنہوں نے ریاکاری کی، لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کیا، قیامت کے دن یہ خوش ہوں گے کہ آج ہمیں جو ہے ہمارے اعمال کا ثواب دیا جائے گا۔ آج تو ڈھیروں ڈھیر جو ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے انعام ملیں گے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ایسا ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہے گا مولا میں نے نیکیاں کی کہاں ہے؟ رب کریم فرمائے گا میرے پاس نہیں ہے، دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے کرتا تھا انہی سے لے لے جاؤنی سے۔ اب کیا کرے گا؟ ایسے کفے افسوس ملتا ہوگا، کوئی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، آج ایک نیکی بھی نہیں ہے، آج اللہ بھی ناراض ہے۔ تو بتائیے کہ ریاکاری
حقیقت میں جو ہے یہ تباہ کاری ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، اور اس جذبے کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ تقویت کے لیے میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت حبیب عجمی یہ بغداد کے کاملین اولیاء میں سے، آپ جانتے ہیں کہ بغداد میں حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ اور حضرت حبیب عجمی، یہ تینوں ہستیاں بڑی پائے کی ہستیاں تھیں اور مشہور تھیں، مستجاب الدعوات ہستی۔ حضرت حبیب عجمی یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، اور حضرت حسن بصری یہ مولا علی شیر خدا کے مرید خاص اور ان کے خلیفہ۔ یہ ہمارے سلسلہ قادریہ یہ حضرت حسن بصری سے ہی چلتا، حضرت حسن بصری سے چلتے حبیب عجمی، پھر جنید بغدادی، حضرت سری سکتی کرتے کرتے یہ ہمارا غوث اعظم سے لے کر جو ہے یہ ہمارا سلسلہ قادریہ جو ہے وہ پورا چلتا ہے اور حضرت علی سے مل جاتا۔ حضرت حسن بصری کے یہ خاص مرید اور خلیفہ اتنے متقی پرہیزگار اللہ اللہ کہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بھی فخر کیا کرتے تھے کہ میرا مرید اتنا بہترین تقوی والا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا اے حبیب عجمی میرے پاس زندگی بھر کی کمائی 10,000 درہم وہ میں اپنے پاس لایا ہوں، کہ کیا کرنا؟ کہا اللہ کے نیک بندے ایک کام کیجئے، مجھے جو ہے چند مہینے کے لیے اس ملک سے باہر جانا، تو میں کئی ماہ کے بعد آؤں گا، آپ صرف ایک کام کریں کہ میرے 10,000 درہم سے جو آپ کو بہترین خوبصورت مکان نظر آئے وہ خرید لیجئے گا، اور میں جب آؤں گا کافی عرصے کے بعد مکان کی قیمت بڑھ رہی ہوگی تو وہ مکان مجھے دے دے اور میں اس مکان کو اچھے داموں میں بیچ کر منافع حاصل کروں گا۔ حضرت حبیب عجمی نے فرمایا ٹھیک ہے 10,000 درہم مجھے دے دو۔ حضرت حبیب عجمی نے وہ 10,000 درہم لے لیے اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ وہیں رہا، اور اتنے میں کیا ہوا کہ بغداد میں قحط سالی ہو گئی۔ اب بغداد میں لوگوں کے پاس کھانے کو اناج نہیں، بھوکے مر رہے بیچارے۔ حضرت حبیب عجمی کو رحم آ گیا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو 10,000 درہم تھے اس کا اناج منگوا کر سارے غریبوں میں تقسیم کر دیا، سارے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب یہ شخص آتا بڑا خوش تھا کہ اب تو بہترین میرے لیے حضرت نے مکان خریدا ہوگا۔ یہ آیا کہنے لگا حضرت مجھے جانتے، یاد نہیں ہے آپ کو میں نے 10,000 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ رکھیں اور میرے لیے بہترین خوبصورت مکان خریدی۔ حضرت حبیب عجمی کہنے لگے ہاں مجھے یاد ہے اور میں نے تیرے لیے مکان بھی خرید لیا، میں نے تیرے لیے مکان بھی خرید لیا۔ اچھا اسے نہیں بتایا کہ میں نے تیرے 10,000 درہم سے اناج خرید کر غریبوں میں بانٹ دیا، یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے مکان خریدا۔ اچھا بڑا خوبصورت حسین مکان، اچھا اور وہ مکان ایسا ہے کہ اس مکان کے اندر سے خوبصورت نہر ہے۔ حضور واہ ایسا مکان، اور سن تو صحیح آگے، وہ مکان ایسا ہے چاروں طرف سے خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں آ رہی۔ حضرت جلدی دکھائیے کہاں ہے وہ مکان، اتنا پیارا آپ نے میرے لیے دیا، جلدی مجھے دے۔ اللہ اللہ جب سب سن لیا تو حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں وہ مکان میں نے تیرے لیے جنت میں خریدا، وہ مکان تیرے لیے میں نے جنت میں خریدا۔ اب دیکھیے کیسا عقیدت مند تھا۔ آپ اور میرے جیسا ہوتا کہ یہ مولوی سالہ جھانسا دے رہا ہے، ان کے کام یہی ہوتے ہیں، یہ سب کو پٹیاں پڑھاتے، گولیاں دیتے ہیں، ٹوپیاں پہناتے ہیں، گولیاں فٹ کرتے، ان کا کام ہی ہے۔ وہ ایسا عقیدت مند تھا کہ اچھا حضور میں یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سناتا ہوں۔ گھر گیا،
گھر جیسے ہی گیا بیوی کہنے لگی سرتاج کیا ہوا اس مکان کا؟ تو کہا وہ مکان ہمارے لیے حضرت نے بڑا خوبصورت خریدا. اچھا بہترین ہوادار. اچھا اور اس مکان کے اطراف سے اللہ اکبر نہریں بھی بہتی. اچھا اور بہت بہترین جگہ پر. کہاں ہے؟ کہاں وہ مکان حضرت نے ہمارے لیے جنت میں خریدا. اچھا ایمان سے بتائیے آج کل کی پرلے درجے کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ کیا تم مولویوں کے چکر میں پڑ گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ سارے پیسے ہتھیانے کے بہانے ہوتے، تو نہیں سمجھتا یہ ان کے چکر ہوتے. یہ سب کو ایسے گھما پھرا کے یہ پیسے بٹورتے ہیں. آج کل کی بیوی ہوتی تو یہ کہتی ارے وہ کیسی عورت تھی، اللہ 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 والوں سے محبت رکھنے والی اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے والی. وہ کہنے لگی سردار جنت میں مکان خریدا اور تم ایسے ہی آ گئے. جاؤ حضرت حبیب اعظمی کو کہو کہ ایک پرچی پر اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کر ہمیں دے کہ تمہارے لیے جنت میں مکان خریدا. اب یہ گیا دوڑتا ہوا کا کیا ہوا؟ حضرت حبیب اعظمی کہنے لگے کیوں آئے ہو، خیر تو ہے؟ کہا حضور میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ وہ جو ہے آپ نے جنت میں مکان خریدا ہے، وہ ذرا پرچے پہ لکھ دے. حضرت حبیب اعظمی کہنے لگے جب تمہارے لیے جنت میں خریدا ہے تو ہمیں لکھنے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے کاغذ لیا، قلم اٹھایا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب اعظمی نے فلاں بن فلاں کے لیے جنت کے اندر محل خریدا ہے اور یہ محل ان کو ملنا چاہیے. یہ پرچہ لکھ کر آپ نے اسے دے دیا اور جب وہ گھر گیا تو کہنے لگا اے گھر والوں جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں اس پرچی کو ڈال دینا جو اللہ کے ولی حضرت حبیب اعظمی نے لکھی ہے. اب جب اس کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا تو وہ پرچی جو ہے وہ وصیت کے مطابق اس کے کفن میں رکھ دی. اور جب تیسرا دن ہوا سوئم کا اور گھر والے جب فاتحہ کے لیے اس کی قبر پر گئے، عجیب منظر دیکھتے آسمان سے ایک سفید خوبصورت پرچہ آن کر اس کی قبر پر ایسے ٹھہر جاتا ہے. جب اولاد اس پرچے کو اٹھاتی ہے تو اس پہ غیبی الفاظوں میں لکھا ہوتا اے میرے بیٹو جو حبیب اعظمی نے میرے لیے مکان جنت میں خریدا تھا، ابھی انتقال کو 3 دن نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ مکان مجھے عطا فرما دیا. عزیزان گرامی یہ دیکھیے کیسا آخرت کا سرمایہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا گیا تو رب کریم نے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ بدلہ عطا کیا. اور صالحین کا اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. میں نے اتوار کے درس میں حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنایا تھا. حضرت رابعہ بصریہ بھی اللہ پر بہت بھروسہ کرتی. جب دیکھو اللہ کی راہ میں صدقات خیرات جو مان آیا وہ دیتی رہتی. لوگ مہمان آتے کھاتے، بڑی عمر کی خاتون تھی، آپ لوگوں کی خدمت کیا کرتی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک قافلہ حضرت رابعہ بصری کے گھر پہ آیا. حضرت رابعہ بصری نے دیکھا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں. روٹیاں دیکھی تو گھر میں صرف 2 روٹیاں دیکھی تو گھر میں صرف 2. مہمان بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اماں جی کے گھر ہم آئے ہیں، روٹیاں 2 ہیں اور آدمی اتنے سارے، اب پوری کیسے ہوگی؟ اتنے میں دروازہ بجتا. السلام علیکم. وعلیکم. اللہ کی راہ میں کھانا کھلا دو، بھوک لگی ہے. حضرت رابعہ بصری نے وہ 2 کی 2 روٹیاں اٹھا کر ساحل کو دی تھی. مہمان کہنے لگ گیا اماں جی کیا ہو گیا؟ ایک تو ویسے 2 روٹیاں، ہم نے کہا چلو تھوڑی کھا لیں گے پیٹ بھر جائے گا. تو اماں تم نے تو یہ 2 بھی دے دی، اب ہم کیا کریں گے؟ کش خاموش. اللہ تعالیٰ کے کرم کا کرشمہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا. مولا کا وعدہ ہے جو ہماری راہ میں 1 دے گا ہم اسے 10 دیں گے. اب اتنے میں یہ بات چل رہی تھی، پڑوس میں سے ایک عورت آئی، دروازہ بجا. کون ہے؟ کہ پڑوس میں سے آئی ہوں. کیوں آئی ہو؟ کہا وہ پڑوس میں سے کسی نے روٹیاں بھیجی.
حضرت رابعہ بصری نے دروازہ کھولا، روٹیاں گنی، 1 2 3 4 5 6 16 17 18 روٹیاں. کہ یہ میری نہیں ہے، لے جاؤ اسے، یہ میری نہیں ہے. کہ یہ کیسے پتا چلا میری نہیں؟ کہ میں نے تو رب کا وعدہ سنا ہے، 1 کے بدلے 10 2 دی تھی، 20 ہونی چاہیے، 18 کیسے آ گئی؟ کہ یہ میری نہیں ہے، اپنی مالکن سے کہو یہ کسی اور کی ہے. اب یہ گئی اور جانے کے بعد کہا کس کی آ گئی؟ کہا حضرت رابعہ بصری. کا نہیں، رابعہ بصریہ کے لیے تو میں نے 20 روٹیاں رکھی ہیں، وہ 18 کسی اور کی ہیں. وہ 20 روٹیاں جب لے کر آئی، حضرت رابعہ بصری نے گن کر مہمانوں سے کہا دیکھو اللہ کا وعدہ کتنا سچا، 1 2 10 دوں گا، دیکھو 2 دی 20 ادا ہوئی، پیٹ بھر کے سب کھاؤ. ایمان اور عقیدہ اگر مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرتا ہے. ہاتھ مت کھینچے، اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، جو ہو سکے مولا کی رضا کے لیے دیتے رہیں. کاروبار نہیں ہے، لوگ ہاتھ کھینچتے مولانا صاحب دھندا نہیں ہے، مندہ ہے. میں نے کہا تو اور دو، اور عطا ہوگا، اور زیادہ دو، اور کاروبار جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اتنا تمہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں، رب کریم کی ذات بے نیاز ہے، وہ خوب جو ہے وہ نوازے کی. آخر میں 1 2 چیزیں عزیزان گرامی موجودہ دور کے حوالے سے عرض کروں، کیونکہ وقت ہمارا چند منٹ جو ہے وہ رہ گیا. آج کل واٹس ایپ پر آن لائن جو ہے وہ پروڈکٹ وہ بیچنے کا عزیزان گرامی ایک رواج نکلا ہے، اور یہ خواتین بھی ہماری کرتی ہیں اور ہمارے مرد حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک واقعہ جو ڈرانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک شخص آیا. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میری تقریباً جو ہے وہ 14 سال کی بچی ہے، 14 سال کی بچی ہے، 16 سال میری شادی کو ہو گئے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ؟ کہنے لگا کہ میرے آفس جانے کے بعد میری بیوی جو ہے یہ آن لائن جو ہے وہ پروڈکٹ بیچتی تھی. اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ بار بار میری بیوی سے چیزیں خریدتا اور پیسے بھی اسے تھوڑے سے زیادہ 50 200 اوپر دیتا. کرتے کرتے وہ میرے گھر تک پہنچ گیا اور کہنے لگا معاذ اللہ. اب تو پڑوسیوں نے بتایا کہ آپ گھر سے جاتے ہیں اور پورا دن وہ معاذ اللہ وہ لڑکا تمہارے گھر میں موجود ہوتا. اور رونے لگا کہ میرا گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. مولانا صاحب کو وظیفہ دے، دعا کرے. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ ہم بھی ذرا احتیاط کریں، کیونکہ یہ بہت نازک دور ہے. اور کئی ایسے میں آپ کو نہیں بتا سکتا بیچارے آتے ہیں، یہاں تک کہتے 3 سال کی بچی ہے، معاذ اللہ واٹس ایپ فیس بک پر کسی سے دوستی کر کے 3 سال کی بچی کو لے کر میری بیوی کسی اور کے ساتھ چلی گئی. 5 سال کی بچی کو لے کر چلی گئی. ابھی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں، رات 4 بجے برقع پہن کر نکل گئی کسی مرد کے ساتھ. کتنا بڑا نقصان. اور اس کے علاوہ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ گندی تصویریں لگا کر پروڈکٹ کو بیچتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ماڈلنگ اور دیگر جو شعبہ جات ہیں اس میں جو الٹی سیدھی تصویریں، میں تو الحمدللہ اس چیز کو زیادہ نہیں دیکھتا، چھوٹا موبائل ہے، لیکن جو آپ حضرات کے پاس بڑے موبائل ٹچ موبائل وغیرہ ہوتے، آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز اگر اس میں اچھی بھی ڈھونڈنی ہو تو گندی تصویریں آ جاتی، گندی بےہودہ تصویریں آتی. آپ بتائیے کون گناہ سے بچے گا؟ گناہ سے کیسے بچ سکتے؟ آنکھوں کو کیسے بچائیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں گے؟ عزیزان گرامی یہاں پر میں خاص ان نوجوانوں سے، وہ بیٹیاں ہوں میرے بیٹے ہوں،
खुदा के वास्ते अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसी गंदी तस्वीरें मत लगाइए। और ये तस्वीरें अगर कोई देखेगा, इसका देखना हराम, आपने बनाई, आपने भी हराम काम किया, और जो जो लोग इसको देखते रहेंगे वो सब जो है हराम के मुर्तकिब होंगे, और सबका गुनाह जो है ये आपके ऊपर आएगा। आप क्या समझते हैं ऐसी गंदी तस्वीरें लगाकर आपके रिस्क में बरकत होगी, आपकी रोजी में बरकत होगी? हरगिज नहीं, बरकत नहीं होगी, बल्कि बरकत उठ जाएगी। आप लोगों को गुनाहों के अंदर धकेल रहे हैं, आप लोगों को हराम की तरफ धकेल रहे हैं। ये गंदी गंदी तस्वीरें, इससे आप क्या रोजी कमाएंगे? इससे आप क्या समझते हलाल काम करेंगे? नहीं नहीं, आप और हम सोचे अगर इसकी जगह हमारी बहन बेटी की तस्वीर हो, हम हरगिज नहीं लगाएंगे, हम गुस्से में आ जाएंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, घर में झगड़ा शुरू कर देंगे। तो क्या हमें ये अच्छा लगता है कि हम किसी और की बहन बेटियों की ऐसी तस्वीरें लगाकर अपनी प्रोडक्ट को बेचें और गुनाहों के दलदल में हम दाखिल हो, हराम की तरफ जाएं और लोगों को भी जो है वो हराम की तरफ ले जाएं? तो अज़ीज़ाने गिरामी, इस चीज से सच्ची तौबा करनी होगी। जो देखेंगे वो भी गुनाहगार होंगे, और जिसने ये लगाई है, जिसने ये काम किया, उन सब का इसके ऊपर वबाल आएगा। जिसने ये चीज बनाई है तो कोशिश करनी चाहिए कि हलाल ज़राए को इख्तियार करे, अच्छे ज़राए को इख्तियार करे। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल बेचना, इसी मोबाइल की तस्वीर लगा दे, आपका अल्लाह पर ईमान नहीं है, अगर वो आपका कस्टमर बनना लिखा हुआ, आप ही से लेगा, आप ही से प्रोडक्ट लेगा, आप ही से चीज खरीदेगा, आप ही से वो तिजारत करेगा, आप ही से कारोबार करेगा, आप ही का कस्टमर बनेगा। अगर आपके नसीब में नहीं है, कितनी ही तस्वीरें लगा ले, गुनाहों पर गुनाह करते रहे, आपके मुकद्दर में नहीं है, वो कभी आपका कस्टमर नहीं बनेगा। तो अल्लाह पर ईमान रखिए और ऐसी चीजों से जो है वो बचे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज ना हो। रब्बे करीम से दुआ है, रब्बे करीम हम सबको हलाल रोजगार आसान ज़राए से अता फरमाए, आमीन। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन के ऐलान समाप्त फरमाए। इंशाअल्लाह बरोज पीर, आने वाली जो पीर है बरोज पीर, बाद नमाज इशा महाना 11वीं शरीफ, और इसमें हमारे सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जाएगा। तो इशा की नमाज के फौरन बाद खत्म कादरिया शरीफ, और फिर इंशाअल्लाह सैयदी इमाम आजम की सीरत पर, आपकी शान पर खुसूसी बयान होगा। 1 घंटे की हमारी महफिल होती है, खवातीन के लिए ऊपर पर्दे का भी एहतमाम है। ज़ौक़ व शौक़ के साथ तशरीफ लाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक महफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाए, आमीन व अलैना।